آئندہ انتخابات کا مقصد ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہترین دستور بنایا جائے. دستور ہر ایک ملک کے لیے ہارٹ ہے. بغیر ہارٹ کے جیسا انسان زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، ویسا بغیر دستور کے کوئی ملک چل نہیں سکتے. میں عوام سے ہی اپیل کرتا ہوں، درخواست پیش کرتا ہوں کہ جمہوریت طریقہ میں آپ انتخابات پیسفلی پورا کیجیے. اپنا حقوق وصول کرنے کے لیے اپنے اپنے نمائندوں سے مطالبہ کیجیے، اور جتنے لوگ آئندہ انتخابات میں شرکت کرتے ہیں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ پیسفلی کوئی خون خرابی نہ ہو، قوم میں اور زیادہ انتشار پیدا نہ ہو، قوم میں خون ریزی پیدا نہ ہو. محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایک دوسرے ایڈیولوجیکل اختلاف رکھتے ہوئے بھی دوستی بحال رکھیے. دنیا میں ہر ملک میں انتخابات کے ذریعہ سے جمہوریت قائم ہوتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ دستور بنانے کے لیے ہر ایک شخص وہ لا اینڈ آرڈر، سلامتی قائم رکھنے کے لیے دل و جان سے کوشش کرے. میں نے پہلی صدر جنرل یحییٰ خان سے درخواست کیا تھا کہ آپ کو اگر دہلی مراد ہے کہ ہم عوام کے پاس حکومت کو سپرد کریں گے، تو میں آپ سے ہی درخواست کروں گا کہ پہلے آپ جتنے ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو، سیاسی جماعت کے لیڈروں کو، مائنورٹی اقلیت کے جتنے جماعت ہیں سب کے لیڈروں کو، ٹریڈ یونین، کسان کمیٹی، وہ دیگر طلباء کے گروپ، سب کو ایک ساتھ بلائیے، ایک نیشنل کانفرنس کے لیے انتظام کیجیے تاکہ آپس میں وہ گفتگو کرتے جائے، ایک دوسرے سے اپنا خیالات پیش کرے، متحدی طور پر ایک دستور بنانے کے لیے وہ لوگ کوشش کریں. اختلافات ہزاروں ہو لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ پیار کرے. پاکستان کا ہستی برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسا دستور بنانا ہے جس میں کسانوں کا مطالبہ پورا ہو، مزدوروں کا مطالبہ پورا ہو، جتنے تھرڈ کلاس اور فورتھ کلاس کا ملازمین، غریب ملازمین لوگ ہیں، ان لوگوں کا مطالبہ بھی پورا ہو، جتنے صفائی اور فوج میں کم تنخواہ کے لوگ موجود ہیں ان لوگوں کا مطالبہ پورا ہو، پرائمری اسکول کے ٹیچروں کا، سیکنڈری ایجوکیشن کا استادوں کا، ہائر ایجوکیشن میں جو لوگ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ان لوگوں کا مطالبہ بھی پورا ہو. یہ نہیں کہ چند مخصوص جاگیردار، سرمایہ دار اور پیسے والے لوگ برسر اقتدار بن کے سارے قوم کے اوپر ظلم پہنچائے، خون ایکسپلائٹ کرے، دھوکہ بازی سے نمائندہ بنے. اس کے لیے پہلی میں نے درخواست پیش کیا تھا کہ ایک نیشنل کانفرنس کے ذریعہ سے آپ پہلے طے کر لیجئے. زیادہ تر حصہ دستور کا اگر
اتفاق کے ساتھ تیار ہو جائے تو بعد باقی جو تھوڑا بہت رہے گا وہ آسان ہوگا دستور ساز اسمبلی میں. مگر حکومت نے میرا درخواست آج تک قبول نہیں کیا. یہ ملک کا نام پاکستان رکھا گیا. میرے خیال میں ایسا نام سارا دنیا میں کوئی ملک کا نہیں ہے. کوئی شخص اگر رشوت خور ہو کے وہ نمائندہ بنے اور دستور بنانے کے لیے شرکت کرے تو اس سے رشوت بند کرنے کے لیے، رشوت خوروں کو سزا دینے کے لیے وہ کوئی دستور نہیں بنا سکتے. جو خود رشوت کھاتے ہیں وہ دوسروں کو کیا ہدایت کرے گا؟ جو شراب پیتے ہیں، جو چور بازاری میں مبتلا ہے، جو عوام کو لوٹتے ہیں، جو پاکستان کو تباہ کرتے ہیں، بیرونی ممالک کے ساتھ جس کا تعلقات، دشمنوں کا ساتھ تعلقات ہے، وہ شخص سے کبھی نہیں پاکستان کا بہبودی اور بھلائی اور ترقی ہو سکتا ہے. اسی لیے پہلے انتظام کرنا تھا کہ چور بازاری لوگ، رشوت خور، شراب خور اور پاکستان پر جس کا دلی محبت نہیں ہے، جو بیرونی ممالک کے جاسوس ہے، وہ کسی حالت میں نمائندہ بن نہ سکے، اس پر پابندی لگایا جائے. مگر حکومت نے کوئی انتظام کیا نہیں. مجھے افسوس ہے کہ میرا ملک میں ایک رواج ہے کہ لوگ کہتے کہ جو جاتا ہے لنکا وہی ہوتا ہے راون. نہیں ہے. لنکا جانے کے بعد گھر میں بھی راون تھا اور وہاں جا کے راون کے طرح وہ کام کرتے ہیں. آج تک کوئی ایماندار پاکستان، غریب پاکستانی کو نمائندہ بننے کا توفیق نہیں ہوا، کیونکہ حکومت نے نمائندہ بننے کا شرط یہ ہے کہ کوئی اگر دستور ساز اسمبلی کے لیے درخواست پیش کرے، درخواست کے ساتھ ہی ان کو 1000 روپے جمع دینا پڑے گا. غریب فیصدی 85 کسانوں کے پاس کھانے کا چاول نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، وہ کیسے 1000 روپے ضمانت دے سکے؟ اس لیے وہ بالکل محروم رہتے ہیں انتخابات سے نمائندہ بننے کے لیے. 10% مزدور ہے، وہ بھی اپنا بچوں کو ساتھ گزارا نہیں کر سکتے ہیں. مالی حالت اتنا خراب ہے کہ ایک وقت کھاتے ہیں، دوسرا وقت وہ بھوکا رہ جاتے ہیں. سارا دنیا میں اتنا کم مزدوری کوئی ملک میں نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. گزشتہ دفعہ گھراؤ کر کے مزدوروں نے جو تھوڑا بہت حاصل کیا تھا وہ جنرل یحییٰ خان نے ان کو باطل کیا نہیں، برقرار رکھا. اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں صدر کو. لیکن وہ کتنے حصہ ہے؟ فیصدی 8% مزدور جو 50 سے زیادہ فیکٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہی مزدوروں کو یہ کچھ فائدہ ملا. قریب 5 کروڑ سے زیادہ مزدور، لینڈ لیس پیپل جو کھیت مزدور کہا جاتا ہے، کاشتکار مزدور، آج تک ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا. ہمارے دونوں بازو میں کسانوں کا حالت، مزدوروں کا حالت ایک ہی ہے. وہاں کے لوگ بھی مرتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی بھوکا رہتے ہیں. تعلیم سے 95 آدمی محروم ہیں، نام تک لکھنا جانتے نہیں، چاہے مشرقی پاکستان کا کسان مزدور ہو یا مغربی پاکستان کے کسان مزدور ہو، کوئی فرق نہیں. اس لیے کسانوں کے لیے میں نے مطالعہ کیا تھا، مزدوروں کے لیے کہ فیصدی 95 کسان اور مزدور کے لیے پاپولیشن بیسس پر اس کا نمائندہ ریزرو رکھا جائے. ورنہ جاگیردار کے ساتھ، سرمایہ دار کے ساتھ، رشوت کو ریٹائر شدہ ملازمین کے ساتھ مقابلہ کر کے کبھی نہیں وہ نمائندہ بن سکتے، نہ دستور بنا سکتے، نہ قوانین پاس کر سکتے.
یہاں مغربی پاکستان کا دستور ہے کہ جاگیردار کا پاس سب زمین ہے، کسانوں کا پاس کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد 4 ہاتھ لمبائی اور 3 ہاتھ چوڑائی قبر دینے کے دفن کرنے کا زمین بھی مزارع اور بٹائی دار کے پاس نہیں ہے۔ وہ اگر خود بخود جاگیردار کے ساتھ مقابلہ کرے یا کوئی کسان نمائندوں کو ووٹ دینا شروع کرے، جاگیردار ان سے تمام زمین چھین لے گا، وہ بھوکا مرتے جائے گا۔ اسی لیے پشتان خاندان سے رواج ہے کہ ہر جاگیردار کا جتنے مجاریہ اور بٹائی دار وہ اپنا اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ ہم جاگیردار کو ووٹ دیں گے، ووٹ دینا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو بھوکا مر جائیں گے، ہم سے زمین چھین لے گا، ہمارا بال بچوں کو ساتھ بھوکا مرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ دستور کے مطابق وہ ووٹ دیتے جائے گا۔ کسان کی طرف سے کوئی نہ نمائندہ کھڑا ہوگا، نہ کوئی ووٹ دے گا۔ ووٹ دینے کے بعد جو حشر ہوگا وہ ان کو پورا معلوم ہے۔ مزدوروں کے لیے وہی ایک بات ہے، حکومت برطانیہ کے زمانہ میں تو مخصوص رکھا چند سیٹ کہ مزدوروں کا ووٹ سے مزدور منتخب ہوگا۔ آج پاکستان بننے کے بعد وہ بھی مفقود ہے۔ میں حکومت سے اور جتنے سیاسی جماعت کے لوگ لیڈر ہیں سب سے ہی فریاد پیش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے آئندہ دستور آپ لوگ ایسا بنائیے جو دستور کسان کا روٹی کا مہیا کر سکے، تعلیم کا انتظام کر سکے، ان کا فنڈامنٹل رائٹ جو حقوق ہے وہ بھی پورا کر سکے۔ جو دستور میں پاپولیشن بیسس پر نمائندہ مخصوص ریزرو ہوگا، جو دستور میں یہ 10% مزدوروں کا ویزز فکسڈ ہوگا، کم سے کم 250 روپیہ مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے حضرات جتنے بڑے سے بڑے ملازمین لوگ ہیں ان کا عیش و آرام کے لیے بڑے بڑے بلڈنگ بنایا گیا، 3000 4000 5000 تنخواہ بھی ملتی ہے، پھر ٹریولنگ بہت ہے، مگر وہ کم تنخواہ کے جتنے صفائی ہو، فوج ہو یا ٹیچر ہو یا مزدور ہو یا سرکاری ملازم ہو، سب مرتے ہیں بھوکا، اور بچوں کو نہیں اسکول تک، پرائمری اسکول تک بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کا پورا انتظام ہو، سیکنڈری ایڈوکیشن تک کم سے کم کمپلسری ہو اور بغیر خرچ کے ہو، فری ہو۔ یہ مطالبہ پورا کیجیے۔ میرا درخواست ہے کہ مزدوروں کو، کاشتکار مزدوروں کو مزدوروں میں زمین تقسیم کیا جائے۔ جو جاگیردار کے پاس 10-12 کوٹھیاں موجود ہیں، 5-6 لڑکے ہیں جو ملٹری میں جنرل ہے، میجر ہے، جو ICS ہے، CSP ہے، PSP ہے، بہت سا پیسہ کماتے ہیں۔ اگر زمین جاگیرداری ختم ہو جائے تو پیسہ کا کوئی قسم کی کمی نہیں ہوگا، وہ زندہ رہے گا۔ مگر ہزاروں آدمی، لاکھوں سینکڑوں آدمی جو بغیر زمین کے زندگی بسر کرتے ہیں، اس کا حشر کیا ہوگا یہ بھی آپ لوگ محسوس کیجئے۔ اگر انتشار بڑھتے جائے تو پھر دستور بیکار ہو جائے گا، کوئی حکومت پرماننٹ نہیں ہوگا۔ غریبوں کا فریاد بڑھتے جائے، مسائل بڑھتے جائے، انتشار بڑھتے جائے تو کوئی سرمایہ دار کا حکومت، کوئی سامراج کا حکومت اس پاکستان میں 2 سال بھی برقرار رہے گا نہیں، 1 سال بھی نہیں رہے گا، پھر فوج کو بلانا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر دوبارہ فوج کو بلانا نہ پڑے۔ اس کے لیے مزدوروں کا مطالبہ دستور میں شامل ہو، پورا شامل ہو، کسانوں کا مطالبہ، طلباء کا مطالبہ۔ آج کل تعلیم کا خرچات اتنا زیادہ ہو گیا کہ غریبوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بالکل درکنار ہو گیا۔ پہلے جو اخراجات تھی آج اس سے 100 گنا زیادہ ہو گیا۔ صدر جنرل یحییٰ خان نے وعدہ کیا تھا صدر بننے کے بعد ہی کہ ہم
طلباء کے لیے، طلباء کے ترقی کے لیے، کسانوں کا ترقی کے لیے، مزدوروں کا ترقی کے لیے پہلا قدم اٹھائیں گے، مگر افسوس کی بات ہے نہ کسانوں کے لیے صدر صاحب نے کچھ کیا، نہ مزدوروں کے لیے کیا۔ مزدور کا جو اضافہ مل گیا ویسے اس میں وہ گھراؤ کے وسیلہ سے حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملا، یہ تو برقرار رکھا اتنا تک۔ اور طلباء کے لیے جو کیا وہ یہ کیا کہ لکشری زندگی بسر کرنے کے لیے سینما کو فری کر دیا، مگر تعلیم کا اخراجات میں کوئی قسم کی کمی نہیں، نہ فری پرائمری ایڈوکیشن کمپلسری کیا، نہ سیکنڈری ایڈوکیشن فری کر دیا، نہ کوئی مذہبی تعلیم قرآن و حدیث سکھانے کے لیے کوئی انتظام کیا، نہ مائنورٹی کمیونٹی جو ہے اس کے ان لوگوں کا مذہب کی ترقی کے لیے کوئی خیال فرمایا۔ اسی لیے میں بارہا حکومت سے اور جتنے آئندہ نمائندے بن کے آئے گا ان لوگوں سے درخواست پہلی سے پیش کرتا ہوں، ایسا دستور آپ بنائیے جو دستور کسانوں کا مقبولیت ہو، مزدوروں کا، کم تنخواہ کے جتنے ملازمین ہیں اور جتنے صفائی ہے، فوج ہے، سب کے پاس مقبولیت حاصل ہو۔ ورنہ اگر یہ نہ ہو تو میرا خیال میں یہ دستور بننے کے بعد کوئی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی برسر اقتدار ہو جائے، 2-4 مہینہ کے درمیان پھر لڑائی شروع ہو جائے غریب اور مالدار کے درمیان، مزارع اور بٹائی دار اور زاگیردار کے درمیان، مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان یہ لڑائی یہاں تک بڑھ جائے گا، پھر آپ کو فوج بلانا پڑے گا، فوج کی مدد سے آپ کو حکم چلانا پڑے۔ شرم کی بات ہے کہ ایک جمہوری ملک قائد اعظم نے بارہا اعلان کیا تھا کہ یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوگا نہیں، نہ فوج کا حکومت ہوگا، نہ کوئی انفرادی کوئی شخص کا ڈکٹیٹرشپ چلے گا، یہ حکومت عوام کا ہوگا، کسانوں کا تکلیف دور ہوگا حکومت میں، مزدوروں کا اور طلابوں اور ہر ایک شخص کو تعلیم دینے کے لیے انتظام ہوگا۔ افسوس کی بات ہے 23 سال میں کتنا حکومت آیا اور کتنا گیا، کسی نے کبھی محسوس بھی کیا نہیں کہ 95% آدمی نہ اردو نہ بنگلہ نہ انگریزی یا عربی سے وہ نام تک لکھنا جانتے ہیں۔ 23 سال میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ میرا خیال میں کہ ووٹ دینا ووٹ کیوں دیا جاتا ہے، کس کو دیا جائے گا، ووٹ کا معنی کیا ہے؟ ووٹ یہ شعور پیدا کرنا حکومت پر فرض تھا پاکستان بننے کے بعد ہی، کہ وہ تعلیم کے ذریعہ سے ہو، پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ سے ہو، یا تبلیغ کے ذریعہ سے ہو، تنظیم کے ذریعہ سے ہو، لوگوں کو بتائے سمجھائے کہ ووٹ کیوں دیا جاتا ہے، ووٹ کا معنی کیا ہے، ووٹ کس کو دیا جائے گا، کون سا خصلت کا آدمی کو دیا جائے گا، یہ کسی نے کبھی نہیں بتا، کوئی حکومت نے نہ پبلسٹی کے ذریعہ سے، نہ تعلیم کا ذریعہ سے، نہ کوئی تبلیغ و تنظیم کے ذریعہ سے آج تک بتایا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں، میرا تو پورا تصدیق ہے، ایمان ہے کہ ہم جاگیرداروں کا حکومت یا سرمایہ داروں کا حکومت، سرداری نظام جب تک اس ملک میں قائم رہے گا تو کبھی نہیں کسان اور مزدور اور غریبوں کا بہبودیہ اور بھلائی ہوگا اور حقوق حصول ہوا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوشیلزم کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے غریبوں کا سہارا ملنے کا، اور سوشیلزم پیدا ہوتا ہے انتخابات سے نہیں، وہ ریولیوشن سے ہوتا ہے، انقلاب سے ہوتا ہے۔ پھر بھی جب انتخابات شروع ہو گیا تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ عوام سے درخواست پیش کرے کہ کوئی کرپشن نہ ہو انتخابات میں، رشوت نہ بڑھ گیا کہ فیصدی زیادہ سے زیادہ لوگ ملازمین ہو، جاگیردار ہو، سوداگر ہو، چور بازاری وہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ہوشیار ہو جائیے کہ رشوت کے بدلے میں کسی کو ووٹ مت دیجیے۔ سارے کے سارے اخلاق اگر تباہ ہو جائے، کسان بھی برباد ہو جائے، کرپشن کسانوں میں مزدوروں میں بھی اگر پھیلایا جائے تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے۔ آخری التجا یہ ہے کہ آپ لوگ
متحد ہو کے سوچئے، غور کیجئے کہ آئندہ دستور کیسے بنایا جائے۔ انتخابات کی پہلے اگر موقع ملے سیاسی جماعت کے تمام لیڈروں کو ایک ساتھ ملائیے، وہ آپس میں گفتگو کریں۔ پاکستان اگر رہے گا تو ہم لوگ رہیں گے، پاکستان تباہ ہو جائے گا، سارے قوم، کسان ہو، مزدور ہو، جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، تعلیم یافتہ ہو یا جاہل ہو، تمام برباد ہو جائے گا۔ اس لیے پاکستان کو بیرونی دشمنوں سے، اندرونی دشمن سے بچانے کے لیے متحد ہو کے آپ کام کیجئے، پاکستان میں سلامتی قائم کرنے کے لیے کوشش کیجئے، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے کوشش کیجئے، پاکستان میں اتفاق اور اتحاد بڑھانے کے لیے کوشش کیجئے، انتشار کو دور کرنے کے لیے کوشش کیجئے، چاہے فوج میں ہو، چاہے سول پاپولیشن پیپلز میں ہو۔ اتفاق اور اتحاد کی نہایت ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہم لوگوں کو ہدایت کر، ہم سارے کے سارے متحد ہو جائے، سارے سیاسی جماعت میں محبت پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے، اور بیرونی دشمن سے ہوشیار ہو جائے۔ ہمارے چاروں طرف دشمن ہے جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہے۔ جو انتخابات کے پہلے اتنے ہزار 10 کروڑ کیا ہے جو پکڑا گیا، اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ 10 کروڑ قیمت کا اسلحہ بھیج دیا۔ یہ کس کے لیے بھیجا، کس کے نام پر بھیجا، کس نے بھیجا، آج تک تفتیش نہیں ہوا۔ شاید یہ ہتھیار بھیجا عوام میں جدوجہد پیدا کرنے کے لیے، عوام میں اختلافات بڑھانے کے لیے، خون ریزی پیدا کرنے کے لیے، سول وار پیدا کرنے کے لیے۔ اگر خدا ناخواستہ ایسا اگر ہو جائے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان اگر زندہ رہے، جماعت اسلام بھی زندہ رہے گا، کونسل مسلم لیگ، نیشنل عوامی پارٹی، عوامی لیگ وغیرہ جتنے سیاسی جماعت ہے وہ بھی رہے گا۔ پاکستان اگر دوبارہ ہندوستان بن جائے یا اور کوئی ملک بن جائے اور کسی کے ساتھ مارج ہو جائے، کسی کا مزار نہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا خواہش کے مطابق سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے، پاکستان سے شراب خوری کو نکلنے کے لیے، بیہودہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے، اور رشوت خوری کو شائستہ کرنے کے لیے، اور چور بازاری جو لاکھوں سینکڑوں روپیہ کا چاول، دال، مرچا، گھی اور ضرورت اشیاء ہر سال ہندوستان میں بیچتا ہے، ان لوگوں کو سخت سزا دینے کے لیے متحد ہو جائیے۔ پاکستان جو شخص اپنا وطن کو پیار کرتا ہے وہ حقیقی پاکستانی ہے۔ جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ غدار ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ میں عوام سے یہی اپیل دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ 95 آدمی آپ کوشش کیجئے، تنظیم کو مضبوط کیجئے کہ آئندہ میں اس ملک میں ہم وتھ گاڈ اللہ کے ساتھ کسان مزدور راز کو ضرور قائم کریں گے، ضرور کام کریں۔ اللہ توفیق عنایت کر، اللہ تیرے حکم پر ہم بھی ایماندار بن جائے، تیرے ممانعت کو ہم پرہیز کرے۔ اللہ تو ہم کو ہدایت کر، ہماری قوم کو ہدایت کر، سارے پاکستانی لوگوں کو ہدایت کر، برسر اقتدار لوگوں کو ہدایت کر کہ وہ ذاتی فائدہ کو بھول جائے، اپنا نفسانیات کو بھول جائے، اپنا ترقی خود غرضی بھول جائے، کمبر بازی بھول جائے، رشوت خوری چھوڑ دے، یہ چور بازاری ختم کرے، اور تمام 13 کروڑ پاکستانی ہم پاکستان کے سالمیات کے لیے، پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو کے ہم لڑیں گے۔ بیرونی ممالک اگر ہم پر حملہ کرے، ایک آدمی کا خون جب تک زندہ رہے گا کوئی نہیں ہم
دوسرا حکومت کا غلام بنیں گے، دوسرا ملک کا کبھی نہیں ہم غلام بنیں گے. ہم آزاد قوم ہے، آزادی خیال پر، خدا اور رسول کے حکم پر ہم زندگی بسر کریں گے. اللہم آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.